مسٹر ارشد. جی ارشد صاحب السلام علیکم. السلام، کیا حال ہے یار صاحب؟ ٹھیک ہو؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جناب. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت ہے. حکم کرے بھائی. یار صاحب یہ پوچھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ایک یا چار؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیوں کا تعداد ہے کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہ ان کی ایک بیٹی ہے اور دوسری 2 بیٹی نہیں ہے، 3 بیٹی نہیں ہے، 4 بیٹی نہیں ہے. شیعہ حدیث میں بہت زیادہ وارد ہے کہ ان کی 4 بیٹیاں. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ بات بہت مکرر سے ذکر ہے کہ ان کی 4 بیٹیاں، اور کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ان کی صرف ایک بیٹی ہے، باقی جو ہیں وہ منہ بولی بیٹیاں ہیں، یا وہ کسی ان کی حضرت خدیجہ کی وہ بھتیجیاں ہیں یا بانجیاں ہیں. اس طرح کی وہ مولیوں نے باتیں بنا دی، شیعہ مولیوں نے. حدیث میں اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں کثرت کے ساتھ ان کو بیٹی کہا گیا، 4 بیٹیاں کا. ٹھیک ہے، صحیح ہے ارشد صاحب. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. اور بھی سوال ہے ارشد صاحب؟ اور بھی سوال ہے آپ کے پاس؟ جی کیا سوال ہے؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ نکاح نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کی نکاح حرام ہے، وجہ تو اس کی وجہ قرآن میں نہیں بتایا گیا، ٹھیک ہے نا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کے لیے. ہو سکتا ہے کہ اس سے مسلمان شاید غلط فائدہ اٹھاتے ہیں نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی زوجہ کے ساتھ شادی کر لیتا کوئی، مثلا اس کا بچہ پیدا ہوتا تو وہ ادعا کرتا کہ یہ نبی کا بچہ ہے، نبی کا بیٹا ہے. فرض کریں اس نے شادی کیا، 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ کہہ دیتا کہ بھئی یہ نبی کا. اس طرح ہو سکتا ہے، اللہ جانتا ہے، یا اس عورت سے وہ کوئی غلط فائدہ. بہرحال یہ شریعت میں اس کا حکم نہیں بتایا گیا کہ آپ ان سے کیوں نکاح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو اس وقت بعض صحابہ کہتے تھے کہ ہم اگر پیغمبر مر جائیں تو ہم ان کی بیوی سے شادی کرنا، عائشہ سے بالخصوص. طلحہ یہی کہتا تھا. طلحہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناراض کیا کیونکہ اس نے یہ افواہ پھیلا دی کہ پیغمبر وفات ہو جائیں تو میں عائشہ سے شادی کروں گا، کیونکہ پیغمبر بیچارے بوڑھے تھے، عائشہ جوان تھی اور یہ بھی جوان تھا، طلحہ بھی، اور یہ اس کے چچا کا لڑکا تھا طلحہ. اس کے توضیح ہاں یہ بہت ساری در منصور بہت ساری کتابوں میں بہت زیادہ ہے. تو یہ اب اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ یہ نکاح میں، حرمت نکاح میں تمہاری ماں کی طرح ہے. جس طرح تم اپنی ماں سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتے نا، ان کے ساتھ بھی شادی کا نہ سوچنا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، ان سے شادی نہیں کر سکتے. اب کیوں ایسا ہے؟ آپ بیٹھ کے نا، ہم بیٹھ کے کوئی حکمت سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہو یہ ہو، لیکن یہ قرآن و سنت میں اس کی دلیل نہیں بتائی گئی ہے کہ کیوں ایسا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ. آپ چلیں جناب، تھینک یو. ابھی میرے پاس کالر ہے بلاول جی، مسٹر بلاول جی. مسٹر بلاول السلام علیکم. وعلیکم السلام حسن بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں اور آپ کا بہت بڑا فین ہوں، اور میں نے آپ کو سن کے بڑا کچھ تعلیم حاصل کی ہے. حسن بھائی میرا بس حسن بھائی کس جگہ سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ میں پاکستان لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں اہل سنت لارے سے ہوں اور مجھے اپنی مات نے اہل تشریح میں ہونے بڑا ساتھ دیا ہے. تو میرے آپ سے بس ایک چھوٹا سوال ہے کہ مجھے بتا دیں کہ یہ جو پاکستان میں جتنے بھی صوفیاء اکرام ہے اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو پیروں کو مارتے ہیں اور پیروں کو مارتے ہیں، اہل بیت نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں؟ نہیں، صوفی جو بھی صوفی ہے وہ ملعون ہے، ٹھیک ہے نا. صوفی جو بھی ہے وہ ملعون ہے. اور یہ پیر جو کہتے ہیں ہماری ابتدا کریں ہم بھی اہل بیت کی کرانے میں سے، مگر ہماری ان پہ اللہ کی لعنت، ان پہ اللہ کی لعنت. اگر کوئی وہ کوئی دیکھیں، کوئی اگر سید صوفی بن جاتا ہے تو اس کو ایسا ہے کہ کوئی سید کرسچن بن جائے، کوئی سید وہابی بن جائے، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں اب میں وہابی ہوں، میں سید ہوں، میری اتباع کروں، تو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے، ٹھیک ہے نا. تو نے جب نبی کا راستہ چھوڑ دیا، اہل بیت علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دیا ہے، چاہے کوئی کرسچن بن جائے، کوئی پادری بن جائے. سید پادری بن سکتا ہے، بالکل پادری بن سکتا ہے. سید کیا وہابی بالکل وہابی مولوی بن سکتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے قاتل سید، بہت سارے اہل بیت علیہ السلام کو قتل کس نے کیا؟ بہت اکثر اماموں کو سادات نے قتل کیا، جن کو آپ خمس دے سکتے تھے، ٹھیک ہے نا. یہ منصور کون تھا؟ سید ہارون مامون، یہ سب شیعہ بھی تھے، سید بھی تھے. انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو قتل کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام کے اپنے پوتے نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل میں شرکت کی. تو بہت زیادہ ہے. یہ اگر کوئی شخص نسل اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہو اور وہ عقیدے میں منحرف و عمل میں منحرف ہو، چاہے صوفی بن جائے، چاہے کوئی کمیونسٹ بن جائے، کوئی بھی غلط راستے پہ چلے. آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے صرف 11 امام ہیں. علیہ السلام ان کے نسل سے نہیں ہے لیکن ان کے بھائی جیسے، ٹھیک ہے نا. یعنی اہل بیت میں صرف 12 امام ہیں جن کے آپ نے اتباع کرنی ہے. باقی کے اتباع آپ نے نہیں کرنا. باقی اگر اچھے لوگ ہیں ان کا احترام کریں، ان سے نیکی کریں. اگر اچھے نہیں ہیں تو پھر ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جاننا سمجھ میں نا بھائی. ہمیں جانے سے مت کیا کہ نا ان کے درباروں پہ جائیں. بھائی وہ دربار پہ جائیں، ان پہ جب اللہ کی لعنت ہے تو دربار میں کیا کریں گے؟ اور مجھے آپ سے بہت تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ صوفیوں کے متعلق جب سوال آئے ہیں نا، میں آپ کو حدیث دکھاؤں. یہ کتاب ہے مستدرک الوسائل و مستنبط الوسائل لشیخنا مرزا حسین النوری رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 11 سن 1991 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 380 حدیث نمبر 25. یہاں پہ صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ہاشم، ابو ہاشم جعفری سے. تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے چہروں پہ بہت مسکراہٹ ہوگی لیکن ان کے دل تاریک سیاہ ہوں گے. سنت ان میں بدعت ہوگا.
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے احادیث وغیرہ، اس کو کیا کہیں گے کہ لوگ اس کو بدعت پکاریں گے. شیعوں میں یہی ہے کہ نہیں؟ ابھی بالکل یہ والبدعۃ فیہم السنہ، اور بدعت کو یہ سنت کہیں گے. جماعت عمریہ میں بھی یہی، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا جو سنت ہے وہ بدعت ہے، اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا جو بدعت ہے وہ سنت. المؤمن بینہم محقر، مومن کو تحقیر کیا جائے گا، مومن کو کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، یہ بیوقوف ہے، نادان ہے، یہ مائسکس. والفاسق بینہم موقر، اور فاسق اس کی توقیر، اس کا احترام، اس کے لیے فنکشن رکھیں گے. بھائی بہت بڑا فاسق ہے ذاکر نائب صاحب، اس کے لیے فنکشن. شیعہ مولوی کو بھی لے کے آؤ، اللہ کی لعنت. امراؤہم جاہلون جائرون، ان کے امیر جو ہیں کیا ہوں گے؟ ان کے بادشاہ سب جاہل اور سب ظالم. وعلماؤہم فی ابواب الظلمۃ سائرون، اور ان کے عالم جو ہے نا وہی اسی ظالم بادشاہوں کے دربار پہ ان کی لائن لگی ہو، اس کی تعریف کریں گے کہ ہمارا ولی فقیہ ہے، یہ منصور دوانقی ہمارا ولی فقیہ ہے، منصور ثانی ہمارا لیڈر ہے، فلان ہے فلان ہے. اچھا علماء جو ہے وہ سب ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہوگا سوائے ظالمین کے گیت گانے کے علاوہ. اغنیاؤہم یسقون زاد الفقراء واصاغرہم یتقدمون علی الکبراء، جو امیر ہوں گے وہ غریبوں کے مال چوری کریں گے، اور جو چھوٹے ہوں گے وہ بڑوں پہ تقدم حاصل کریں گے. اچھا یہ چلتے چلتے کہتے ہیں علماءہم شرار خلق اللہ علی وجہ الارض. امام علیہ السلام نے فرمایا اس زمانے میں علماء، اب بالکل آج کا زمانہ ہے، وہ جماعت عمریہ کے لیے بھی ہے، شیعوں کے لیے بھی ہے. علماء اس زمانے کے علماء دنیا میں بدترین جو خلق ہوں گے نا، سب سے بدماش ترین، سب سے فاسق ترین طبقہ علماء ہوں گے، امت کے علماء ہوں گے، بدترین زمین اللہ کی مخلوق اس زمانے کے عالم. لأنہم یمیلون الی الفلسفۃ والتصوف، کیونکہ ان کا میل و رجحان ہوگا، محبت ہوگی ان کو کس سے؟ فلسفہ اور تصوف. اور یہ بالکل شیعہ علماء کے 98% یہی حال آج کے زمانے میں، شیعہ علماء کے 98% یہ فلسفہ، عرفان، تصوف کے مرید ہیں. وَأَيْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعُدُومِ وَالتَّحَرُّفِ. امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ کجی میرا راستے اور انحراف کے راستے پر ہوں گے. یبالغون فی حب مخالفین، یہ ان کا کام ہوگا کہ اہل سنت کی محبت کی گیت گائیں گے کہ ان سے اتحاد کرنا، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے نفس ہیں، ہماری جان ہے، ان پہ صدقے، ان پہ قربان. ٹھیک ہے، فلسطین کے لیے سب قربان کرو. یبالغون، یہ برباد ہو جائیں، فلسطین کو بچانا. فلسطین کو بھی نہیں بچا سکیں، بس ایک تو یہ بات، فلسطین کو بھی تباہ کر دیا، لبنان کو بھی تباہ کر دیا، اب ایران کی باری، اس کو بھی انہوں نے غرق کرا دیا. وَيُذِلُّونَ شِيَعَتَنَا وَمَوَالِينَا، اور ہماری شیعوں کو گمراہ کرتے ہیں. بالکل شیعہ علماء کا ایڈریس ہے، یہ بہت واضح ہے. اسی کتاب کے جلد نمبر 12 میں جو سنہ 1991 میں چھپی ہے، یہ حدیث ملاحظہ کریں. امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ایک شیعہ کسی آدمی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے زمانے میں ایک قوم ظاہر ہوئی ہے جس کو صوفیہ کہتے ہیں لوگ، جس کو صوفیہ کہتے ہیں. فما تقول فیہم، اے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ صوفیہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ قال انہم اعداؤنا، فرمایا یہ ہمارے دشمن ہیں. فمن مال فیہم فهو منہم، جو صوفیہ کی طرف میل رغبت حاصل کرے وہ نہیں ہمارے دشمنوں میں سے، ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. ویحشر معہم، وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ، صوفیہ کے ساتھ ہی محشور ہوگا. اور آج ہمارے زمانے میں آپ یقین کریں آپ کے اکثر مراجع ان کا میل کیا، ان کو تصوف کو مانتے ہیں، تصوف کی پرچار بھی کرتے ہیں. تصوف صوف قوم میں جائیں، تصوف کے اتنے دروس ہیں بے شمار، فصوص کا درس ہے، کسی اور متن کا درس ہے، ان کے صوفیہ کا جو کتابیں ابن عربی کے کتب ہیں، ابن ترکہ کی کتابیں ہیں، ان کے جو متون پڑھائے جاتے ہیں وہ بڑے مشکل متون بھی ہیں. اور یہ آغا وحید خراسانی، سیستانی، یہ سب ان کو پیسے دیتے ہیں، ان سے دوستی بھی ہے. کبھی وہ نہیں کہتے یہ بھائی فتوی نہیں دیتے ان دروس کو بند کرو یہ حرام ہے، نہیں کچھ بھی نہیں. یعنی ابو بکر ابن عربی لعنت اللہ علیہ کے کفریات کو، وہ کفر واضح کفری الفاظ کو وہاں پر ایسے مسائل. خمینی صاحب جو ہوتے ہیں یہ بہت بڑے صوفیہ کے مدرس تھے، جن کے اس کی یہ کتاب ہے، ان میں یہ فصوص کے بہت بڑے مدرس تھے. فصوص میں ایک فصل ہے کہ حضرت جب اتنے غلط الفاظ ہے فصوص کے ابن عربی میں آپ کو بتاؤں، وہ ایک فصل ہے اس کا فصل ہارونی میں، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ ہے کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کوئی طور سے آئے، دیکھا کہ قوم کیا ہے، قوم بچڑے کی جو ہے عبادت کر رہا ہے، تو اس نے غضب کیا ہارون پہ. کس لیے غضب کیا؟ اس لیے اللہ ناکہ بھی ہے منکوہ بھی ہے. استجیروا باللہ، ناکہ منکوہ سمجھتے ہیں نا، اس میں ایک الفاظ یہ ہیں اسی فصل ابو بکر بن عربی کے کہ کوئی مرد جب اپنے عورت کے ساتھ وہ جماع کرتا ہے وہ در حقیقت کس میں دخول کرتا ہے؟ نستجیر باللہ. اب میں کیا کر سکوں خالق کون میں، اب خود سوچو. تو یہ وہاں پہ سر عام یہ کفریات پڑھائے جاتے ہیں. ان سے جب سوال کرو کہ یہ کفریات کیوں پڑھاتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں، ان کے پاس ایک ہی جواب ہے، کہیں گے آپ جاہل ہیں. ان کے پاس ایک ہی جواب ہے بس، کیونکہ جواب ہے نہیں نا، آپ کو سمجھ نہیں آتی جی ہم کیا جواب دیں، آپ جاہل. دنیا کا سب سے بڑا عالم آ جائے نا، ان سے مناظرہ کرے کہ بھائی آپ یہ کفریات کیوں پڑھاتے ہیں، یہ تو کفر واضح ہے. وہ کیا کہتے ہیں، وہ وہی کہے گا کہ ہم آپ کو کیا سمجھائیں، جب سمجھ ہی نہیں آتی آپ کو کیا سمجھ، آپ جاہل ہیں. وہ آپ کہہ دیں نا چلیں میں مان لیتا ہوں میں جاہل ہوں، مجھے نہیں آپ سمجھائیں، پھر بھی یہ کہیں گے کہ آپ کو جب سمجھ ہی نہیں آتی تو ہم آپ کو سمجھائیں کیا، جب سمجھ آ ہی نہیں سکتی تو سمجھ آئیں گے. ٹھیک، یہ ڈرامہ ہے شیعہ مولیوں کا. اور یہ صرف شیعوں میں نہیں ہے، یہ جماعت عمریہ میں بہت عام چیز. آپ کے پاکستان میں فصوص وغیرہ بہت عام پڑھایا جاتا ہے، البتہ شیعوں میں سمجھتا ہوں شیعوں میں زیادہ ہے، قوم وغیرہ میں بہت زیادہ. وَسَيَكُونَ أَقْوَامٌ يُحِبُّونَ يَدَّعُونَ حُبَّنَا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ایسے لوگ ہوں گے جو ہماری محبت کا ادعا کریں گے، وَيَمِيلُونَ إِلَيْهِمْ، لیکن ان کا
میل کس کی طرف ہوگا؟ ان کا رجحان، ان کا پیار، ان کے دل کا جھکاؤ کس کی طرف ہوگا؟ صوفیہ کی طرف. وہ یتشبہون بہم، صوفیہ کی وہ اپنے آپ کو صوفیہ جیسے بنائیں گے. ویلقبون انفسہم، اور القاب دیں گے آپ کو کہ یہ بہت بڑا عارف واصل ہے، پتہ نہیں کیا. ویؤولون اقوالہم، اور یہ کیا کریں گے؟ ان کے اقوال کی تعویل کریں گے، ان کے کفریات کو لائیں گے نا شیعوں کے، کہیں گے اپنے عربی اس سے مراد کچھ اور ہے، یہ جو آپ سمجھ رہے یہ نہیں ہے، اس کا کوئی اور معنی نکالیں گے جو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا، غلط معنی. اس کا ابن عربی کا جو میں عرض کرتا ہوں، ابن عربی کا کفر بہت واضح ہے، اس کا تعویل نہیں ہو سکتا. اچھا میرے تو بڑے کانفرنسز اس مسئلے پہ، میں نے بڑے تقاریر کی عربی فارسی میں. الا فمن مال الیہم فلیس منا، جو بھی صوفیہ کی طرف رجحان حاصل کرے وہ شیعہ نہیں ہے. وانا منہم براء، اور میں امام جعفر صادق علیہ، وانا منہم براء، ہم اہل بیت علیہم السلام ایسے شخص کے کیا ہیں؟ دشمن. من انکرہم ورد علیہم کان کمن جاہد الکفار بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو صوفیہ کو رد کرے اور ان کی تکذیب کرے، ان کو باطل قرار دے، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، دین کا دفاع کیا. وہ ایسا ہے کہ جیسے غزوے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور مجاہد ہے، جہاد کر رہا ہے. اتنی بڑی جو ہے کیا ہے؟ فضیلت صوفیہ کو رد کرنا. اور آپ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو، ٹھیک ہے نا، اور کوئی آپ کو سمجھائے کہ یہ راستہ غلط ہے، آپ الٹا اس کو گالی دو گے، کیونکہ کیا عرض کریں، دلیل تو آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کے علماء کے پاس بھی رد کرنے کے لیے دلیل نہیں ہے، تو آپ کے پاس کیا بچا؟ پھر گالی بچ گیا نا، گالی کے علاوہ آپ کے پاس کیا؟ ٹھیک ہے نا، ہمارے شیعہ بھائیوں کے پاس، خامنئی صاحب کے مقلدین کے پاس.